الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصعب، دوسرا سوال سورہ فاتحہ ہی میں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، صراط مستقیم تو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا کو عطا فرمایا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ آسان الفاظ میں ہم عقائد کا سیدھا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضا الہی پانے کا حقیقی سچا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا اسے وضاحت میں لائیں تو نبیوں کا راستہ کہہ سکتے ہیں، یا آج کے حالات کے جب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کے اعتبار سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو یہاں ایک بات مصعب کہ جو لوگ پہلے سے ہی صراط مستقیم پر، جیسے امت مسلمہ ہے، مسلمان ہیں، نمازی، پرہیزی، اولیاء، یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ تمام لوگ یہی دعا مانگتے ہیں، تو وہ تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، تو اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ دیکھیے، یہ سوال یوں بنتا ہے کہ جیسے مثال کے طور کسی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بولے مجھے کھانا دینا، تو کھانا تو پہلے سے موجود ہے، تو اب وہ اس کو کیا بولے؟ یا ایک آدمی جاگتے ہوئے بولے یار مجھے جگانا ذرا، تو وہ پہلے سے ہی جاگ رہا ہے، تو اب اس کو کیا جگانا ہے؟ لیکن بات یہ ہے، یہ ایک ظاہری اعتبار سے اشکال لگتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہاں پر دو باتیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو لفظ کسی شے کے حصول کے لیے بولا جاتا ہے وہ اس شے پر استقامت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کا ایک معنی تو یہ بنا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سبحان اللہ۔ دوسرا اس کا معنی یہ بنا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، سبحان اللہ، سیدھے راستے پہ چلا۔ ٹھیک، اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے کنز الایمان میں جو ترجمہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ ہیں تو پہلے سے ہی، اب اس کے اوپر چلانے کی بات ہے، یہ ہے استقامت، دوام اور مداومت، ہمیشگی، مسلسل اس کے اوپر چلتے رہنے کی دعا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، یہاں پر ایک بڑا ویسے نقطہ تو بہت سارے علماء نے بیان فرمایا، لیکن اس پر علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہدایت کے مرتبے ہیں، ہدایت کی اقسام ہیں یا درجات ہیں، درجات کے لیے وہ زیادہ واضح لفظ ہے، ہدایت کے درجات ہیں۔ کافر کے لیے ہدایت یہ ہے کہ مسلمان ہو جائے، بے عمل مسلمان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ باعمل ہو جائے، نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ اچھا، نیکیاں کرنے والے عام مسلمان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اسے اسرار بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ اسرار والے کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اس سے اگلے والے اسرار نظر آنا شروع ہو جائے۔ اب یہ ہدایت ہے ٹوورڈز اللہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف۔ ٹھیک، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جو ہدایت ہے وہ لامتناہی ہے، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامتناہی اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کن کن چیزوں کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن کن چیزوں کو محیط ہے، جب ہم اس کی اس تفصیلات کے اندر جاتے ہیں تو وہ لامتناہی ہے۔ گنتی کے اعتبار سے دوسری ہے، اس کے اعتبار سے تو اس کی ایک باقاعدہ تعداد ہے، لیکن میں اس اعتبار سے کلام نہیں کر رہا، دوسرے اعتبار سے جسے تھوڑا سا ان باتوں کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ لامتناہی سے کیا مراد ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ اپنے علم کی ایک تجلی کی ہدایت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اب دوبارہ دعا ہے کہ یا اللہ ہدایت ہمیں اور ہدایت عطا فرما، تو اگلی تجلی، اگلی، کیونکہ ہے تو سارا صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جس صفت کی بھی ہدایت ملتی جا رہی ہے بندے کو، وہ ساری کی ساری ہدایت وہ صراط مستقیم ہی ہے۔ تو اب ہر اگلے مرحلے اور ہر اگلے درجے کے لیے ہدایت کی دعا ہو رہی ہے۔ تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہر بندہ
اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اگلے درجے کی ہدایت عطا فرما. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو لامتناہی معرفت ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی مسلسل ہی حاصل ہو رہی ہے. وہاں تو انتہا نہیں ہوئی حصول معرفت کی، اور وہ کبھی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ وہ ذات و صفات الہی کا معاملہ ہے. لہذا ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا مانگتے ہیں تو وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اولیاء مانگتے ہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے. تو یہ ہدایت ہے ان مدارج کی، ان درجات کی، درجات معرفت کی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو اس اعتبار سے دعا یہ ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم، صراط مستقیم جو اسلام قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہاؤں تک جاتا ہے، اس کے درجات کے اعتبار سے دعا ہے. تو لہذا یہ حصول کے اعتبار سے بھی دعا ہو سکتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. وہ سیدھا راستہ کہ جو اسلام قبول کرنے سے شروع ہو کے ذات و صفات باری تعالیٰ کی معرفت کی انتہاؤں تک، لا انتہاؤں تک، وہ انتہا بمانا لا انتہا تک جاتا ہے. تو یہ اس کے اعتبار سے دعا ہے. بہت خوبصورت توضیح.